بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرغیاں ویکسین کرنے کے باوجود کیوں مار جاتی ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویکسین کرنا کیوں ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ویکسین کب کرنی چاہیے، کیا بیمار پرندوں کو ویکسین کرنی چاہیے، کیا ویکسین کرنے سے پہلے پرندوں میں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اور اصل میں ویکسین میں ایسا کیا ہوتا ہے جس کے استعمال سے بیماری نہیں آتی یا کم لگتی ہے۔ میں آپ کو تفصیل سے یہ سب چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ویکسین ہم جس بیماری کے لیے لگاتے ہیں اسی بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے اس بیماری کے کمزور یا ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں جو اس ویکسین میں شامل ہوتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بیماری کے خلاف ویکسین پرندوں کے جسم میں داخل کرتے ہیں تو اس سے جسم کا امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت اس جراثیم کے خلاف عمل کرتی ہے۔ کیونکہ یہ سیل نیم مردہ حالت میں یہ ڈیڈ ہوتا ہے تو جسم اسے آسانی سے ختم کر دیتا ہے۔ جسم کا امیون سسٹم اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ آئندہ اگر دوبارہ اسی بیماری کا حملہ ہو تو کیونکہ جسم پہلے سے ہی ایسی بیماریوں کے خلاف اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ کر چکا ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ بیماری کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ویکسین کوئی میڈیسن نہیں ہے جو آپ اپنے پرندوں کو لگائیں گے، بلکہ یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے استعمال میں لا کر مختلف قسم کی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے جسم میں قوت مدافعت پیدا کرنے اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ مگر اکثر دوست حضرات ویکسین تب کرتے ہیں جب پرندوں میں بیماری آ جائے یا پرندے کمزور ہو جائیں یا پرندے مرنا شروع ہو جائیں، تو تب ویکسین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ویکسین تندرست، ایکٹیو، چست و توانا برڈز کو کریں گے تب جا کر آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ویکسین کرنی کیسے ہے، کیا طریقہ اپنانا ہے۔ اگر آپ کے برڈز چست ہیں، تندرست ہیں، پھر بھی آپ میں سے اکثر احباب ویکسین کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ چند ایک احتیاطیں شیئر کرتا چلوں۔ اگر آپ کے برڈز تندرست بھی ہوں تو اسے ڈائریکٹ ویکسین نہیں پلانی یا انجیکٹ نہیں کرنی، بلکہ اس سے پہلے اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ اسے یعنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے آپ کو 2 ایسے امیون بوسٹر مل جائیں گے، جن میں سے ایک امیونوٹون کے نام سے اور دوسرا لائسو اسٹرانگ کے نام سے دستیاب ہو جاتے ہیں۔ انہیں آپ عام روٹین میں بھی اپنے پرندوں کو پلا سکتے ہیں تاکہ ان کا امیون سسٹم مضبوط رہے۔ آپ کو بھی اسے ویکسین کرنے سے پہلے اپنے پرندوں میں ضرور استعمال کروانا چاہیے۔ جب بھی چکن کو ویکسین کی جاتی ہیں برڈز آٹومیٹک سٹریس میں آ جاتا ہے۔ اب اگلی بات کہ برڈز کو ویکسین بھی کی ہے تو برڈز مرنا کیوں سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ویکسین کبھی بھی آپ کو یہ گارنٹی نہیں دیتی کہ آپ کے برڈز مریں گے نہیں یا بیمار نہیں ہوں گے، لیکن جب بھی ہم ویکسین کر کے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ویکسین کر دی ہے، اب ہمارے برڈز کو کچھ نہیں ہوگا، اب جو نیکسٹ شیڈول آئے گا ہم پھر سے ویکسین کر دیں گے، کبھی بھی ایسا نہ سوچیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ زیادہ تر ہم ویکسین کر دیتے ہیں، لیکن باقی جو چیزیں ہیں، آپ کے فارم کا ماحول، صفائی ستھرائی، تازہ پانی کی فراہمی، خوراک، اچھی خوراک وغیرہ اور ماحولیاتی امراض اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یا ویسے ہی برڈز بیمار ہو گیا، نزلہ زکام، وائرسز، بیکٹیریل بیماریاں آ جائیں تو یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہم نے ویکسین کی ہوئی ہے، ہمارے برڈز کو کچھ نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہ سوچنا، کیونکہ بہت سی بیماریاں ویکسین والے پرندوں کو بھی کسی اور وجہ سے بھی آ سکتی ہیں۔ بلکہ ہمیشہ ماحول صاف ستھرا رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، خوراک پانی کا خاص خیال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے پرندوں کی امیونٹی بہتر ہونی ضروری ہے۔ قوت مدافعت اگر بہتر ہوگی تو اس سے آپ کے پرندے وبائی امراض اور دوسرے ماحولیاتی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ویکسین کب، کیسے اور کون سی کرنی چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، وہاں جا کر آپ شیڈول چیک کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یہ بالکل فری ہے۔ جزاک اللہ، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔